بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 مئی کو ٹیپو سلطان کی یوم شہادت ہے، جس دن وہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے انہوں نے کر دی۔ ایک بہت اچھا شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے ایک ٹیپو سلطان کا ایک ایسا زاویہ لانا چاہتا ہوں جو آج کے زمانے سے بالکل منسلک ہے۔ 2 زاویے انفیکٹ۔ پہلا یہ کہ ٹیپو سلطان اپنی اسٹیٹ کا رولر تھا، یہ آپ نے نہیں بھولنا، یعنی ان کی جو اسٹیٹ تھی میسور، اس کے وہ رولر تھے۔ اس لیے انہوں نے جو ریزسٹنس کی انگریزوں کے ساتھ، وہ بالکل حق بجانب تھی۔ ایز اے رولر ہی ڈیفینڈیڈ ہز اسٹیٹ۔ یہ بالکل اسلام کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور اپنی جان اس ڈیفینس میں اللہ کی سپرد کر دی۔ یہ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ کوئی بھی جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹ ہے ادر دین دی رولر، ادر دین دی گورنمنٹ، یعنی اگر آپ پاکستان کو لے لیں، پاکستان کا جو رولر ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ پرائم منسٹر ہے، اور پاکستان میں جو افواج پاکستان ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں۔ رولر جب کال دے گا تو آرمڈ فورسز متحرک ہوں گی، ورنہ وہ نہیں لڑ سکتی۔ یہ اسلام کا زاویہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلم رولر ہے وہ عوام کے لیے ڈھال ہے، یعنی عوام اس کے پیچھے رہ کر، یعنی اس کے ماتحت ہے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹ بنائے گا اور وہ اس آؤٹ فٹ میں لڑتے ہوئے مرے گا، وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ان جتھوں کا ساتھ نہیں دینا، بے شک تمہیں جنگلوں میں جا کے درختوں کی جڑی بوٹیاں کھانی پڑیں، آپ نے ملٹری آؤٹ فٹس کا یا ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ ہے نا ہمارے ملک میں جماعت الدعویٰ، حافظ سعید صاحب، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کی، اور جو بھی گورنمنٹ کے علاوہ اپنا ایک بنائے گا اور وہ خرابی کشمیر میں چلا جائے گا، فلسطین میں چلا جائے گا، چشنیا میں، بغیر گورنمنٹ کی سرپرستی کی، وہ بالکل منع ہے ہمارے دین میں، اس حد تک کہ جو ان کا ساتھ دے گا اور وہ اس میں مارا جائے گا، وہ جہالت کی موت، یعنی پری اسلامک ڈیز، جہالیہ کی موت مرے گا اس زمانے کی۔ تو لہٰذا سب سے بڑا پیغام ٹیپو سلطان کی جو شہادت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے صحیح ڈیفینڈ کیا، ہی واز دا رولر۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ملٹری آؤٹ فٹس ہیں، ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہمارے نہیں، صرف ہمارے دیش میں پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہیڈ ہے، اور اس کے ماتحت فوج، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز ہیں۔ وہ کال دیں گے، وزیر اعظم تو متحرک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ٹیپو سلطان کی ایک وصیت ہے جو کہ علامہ اقبال نے ان پر بات کی ہے۔ علامہ اقبال نے 1889 میں غالباً ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے یا قبر پہ کھڑے ہو کے کچھ دیر سوچتے رہے، میڈیٹیشن کرتے رہے، پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹیپو سلطان ٹیپو کی وصیت، یہ ہے ضرب کلیم میں، ان کی کتاب ہے ضرب کلیم۔ یہ بھی یعنی یہ اتنا زبردست عنوان ہے، ضرب کہتے ہیں چوٹ، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، کلیم اللہ، جنہوں نے اللہ سے بات کی یا اللہ نے جن سے بات کی انفیکٹ۔ اور ضرب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی، تو اس لاٹھی سے اللہ پاک نے ایک بار یہ 12 اپنے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے ان کو ساتھ لے کر چلے ایک ایسی جگہ جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارو، یعنی ضرب، چوٹ مارو، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے،
اور آپ کو یاد ہے جب فرعون پیچھا کر رہا تھا، آگے سمندر تھا، اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو تو وہ دو اس طرح پہاڑ بن گئے، ویوز، راستہ نکل گیا. یعنی یہ اللہ کے معجزات ہیں جو پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کا ایک بڑا اچھا شعر ہے علامہ اقبال کا ضرب کریم میں کہ 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے. 1000، ادھر 12 تھے موسیٰ علیہ السلام کے. بہرحال شاعر ہیں، شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، ایک ان کا انداز بیان ہے. 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. بڑا اچھا شعر ہے. بہرحال یہ سلطان ٹیپو کی وصیت کے کچھ 5 اشعار ہیں. تو رہ نہ ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. یعنی تو اگر ٹریولنگ کو پسند کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں حق کی تلاش کا اگر تو مسافر ہے، پھر اپنی ڈیسٹینیشن قبول نہ کریں. ریمین ڈائنامک ان یور اپروچ ٹورڈز یور لائف اینڈ ناٹ اسٹیٹک، کہ میں نے تو یہ چیز سمجھ لی ہے، اب یہ ایسی ہی ہے. میں نے دین سمجھ لیا، قرآن سمجھ لیا، یہ ایسا ہی ہے. میں سیاست میں پی ایم ایل نون کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، پی 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 کے ساتھ، ایسا ہی ہے. نو، ریمین ڈائنامک، حق کا ساتھ دینے والا بنے. تو اقبال فرماتے ہیں ٹیپو سلطان کی وصیت کے ان ہز فارم، تو راہ نو ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. اس کا مین جو کرکس ہے، معنی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی اپروچ ڈائنامک رکھیں، ہر وقت لرننگ موڈ میں اپنے آپ کو رکھیں. لرننگ موڈ میں یہ کہنا ہے کہ میں تو اب یعنی سب سیکھ لیا میں نے، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کانسیپٹس نو. یہ ان کی وصیت ہے. اس پر ہمارے ایک بڑے محترم ہیں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب، ان کے بڑے اچھے اشعار ہیں، انہوں نے انگریزی میں کہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دا ٹائیگر آف میسور آن ہز 233rd مارٹرڈم اینیورسری، ٹیپو سلطان کی، وہ ان کے اشعار ہیں. گرٹ اینڈ گیلنٹری پرسونیفائڈ with a heart of gold inside. In this tiger of Mysore, a lion-hearted son pure, stabbed in the back was he, betrayed by friends was he. With honor he chose death, fought until his last breath. The words of his valiant call will live in the minds of all. Better to live a day as a lion than 100 as a jackal. ہے نا ان کا یہی تھا ان کا کال ہے نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے زندگی سے بہتر ہے. یہ ٹیپو سلطان کا کال ہے. اور وہ شری رنگا پتنا میں کرناٹکا ہے، بہرحال بنگلور غالباً ادھر ان کا قبر ہے، وہاں وہ ہی واز بریڈ. دیکھیں دوسرا میسیج کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیپو سلطان واز بیٹریڈ بائی ہز اون پیپل، اور انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. ہی واز بیٹریڈ، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنوں نہیں. یہ آگ باہر سے نہیں لگی، اندر سے لگی. تو اپنے ہی جلاتے ہیں نشے من میں، گراتے ہیں اپنے نشے من میں بجلیاں ہے نا یہ. اس لیے حق کا ساتھ دینے والا بنے، حق کی گواہی دینے والے بنے، میں بھی آپ بھی. یہ قرآن کا تقاضا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی اللہ کی قرآن میں آیت ہے کہ جو گواہی ہم دیتے ہیں یا حق جو چیز ہے، بے شک وہ ہمارے پتہ قرآن کے الفاظ ہیں، ماں باپ کے خلاف ہو، بہن بھائی کے، رشتہ داروں کے، جس کے بھی خلاف ہو،
حق کا ساتھ دینے والا بنے. یہ اللہ پاک کا تقاضا ہے ہم سے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ کہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ٹھیک انصاف پہ کھڑا ہوں، قائم بالقسط اس کو کہتے ہیں، میں ٹھیک انصاف پہ ہوں، لہٰذا وہ ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے. یہ ٹیپو سلطان کی وصیت ہے. اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے اور صحیح پرسپیکٹیو میں یاد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.